مفاد پرست حضرات نے سازش کی، ان کو بھی اسی طرح سے ہٹا دیا وہاں سے، بادشاہت سے۔ تو یہ ایک اہم واقعات ہے۔ تو دیکھیے ایٹ دا اینڈ آف دیٹ پھر سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ بھی ہوا۔ اب خاتمہ کیسے ہوا؟ یہ پیریڈ صرف 15 سال کا، 1909 to 1924۔ اب چلو سلطنت عثمانیہ جیسی بھی تھی چل تو رہی تھی۔ اب چلو افریقہ کے ملک تو ان کے ہاتھ سے نکل گئے تھے، لیکن چلو کسی حد تک ترکی اور یہ فلسطین اور سیریا تو ان کے ہاتھ میں تھا نا، ابھی تک تو تھا، اور کچھ ایریا یورپ کا بھی ابھی تک سلطنت عثمانیہ میں تھا کہ اب وہ جمود کا پیریڈ میں زوال بھی آ گیا تھا، لیکن ابھی تک زندہ تھے۔ یہ بالکل وہ حیثیت ہے کہ جیسے ایک انسان ایک تو جوان ہوتا ہے، پہلے بچہ ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، جوان ہو کے پھر بالکل اپنے عروج کا پیریڈ آتا ہے کہ جب اس کا ذہن بھی بہت اچھا ایکٹیو اور صحیح چل رہا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھاپا آتا ہے اور پھر فوت بھی آ جاتے ہیں۔ تو سیم حکومتوں کا بھی یہی معاملہ ہوا ہے۔ تو سلطنت عثمانیہ میں ایک بڑا واقعہ ہوا کہ خود یورپ میں ساری سپر پاورز بن گئی تھی اور وہ آپس میں لڑائی ہو گئی ان میں، جس کو ہم فرسٹ ورلڈ وار کہتے ہیں۔ 1914 سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور اس میں جرمن ایک طرف تھے اور فرانس اور انگلینڈ ایک طرف تھے۔ اچھا بھی اس طرف کیا ہوا واقعہ، اس میں اس سے کیا فائدہ ان کو ہوا؟ نہیں، اس سے صرف یہ ہوا تھا طریقہ اس کا معاملہ کہ جناب اس ایریا میں اب جرمن جو ہے وہ چاہتے تھے کہ وہ سپر پاور بنے، اور یورپ کی دونوں سپر پاور انگلینڈ اور فرانس تھی، تو ان کے آپس میں ہوئی تھی۔ تو اس وقت جرمنوں نے سلطنت عثمانیہ کو ایک ریکویسٹ کی کہ آج ابھی تم ہمارا ساتھ دو تاکہ یہ جو دونوں سپر پاورز انگلینڈ اور فرانس ہیں یہ تو نکلے یہاں سے۔ تو اس وقت حکومت تھی محمد پنجم، یعنی نمبر 5 نمبر محمد صاحب جو بادشاہ تھے، 1909 to 1918 تک ان کی حکومت رہی ہے۔ تو انہوں نے، اور اسپیشلی ینگ ترک جو ان کی فوج تھی، انہوں نے جرمنی کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا اور فرانس اور انگلینڈ کے ساتھ جنگ کی تھی۔ لیکن ہوا یہ کہ جرمن نہیں جیت سکے اور فرانس اور انگلینڈ جیت گئے۔ تو اس وقت پھر انہوں نے بھی یہ کہا کہ چلو بھی ہم بھی کم از کم سلطنت عثمانیہ کو تو ہم اڑائے نا۔ تو ایک اس کے لیے انہوں نے بڑی طریقے ایجاد کیے، لیکن ایک یہ بڑا جو میجر ان کا ایک مین ان کے ہیرو انگلینڈ کے ہیں جن کو لارنس آف عربیہ کہتے ہیں۔ تو یہ اصل میں ایک کرنل تھے اور وہ صاحب انہوں نے عرب ایریا میں جا کے عربی زبان سیکھی تھی، اور عربوں میں کئی قبیلوں کو یہ کیا کہ سلطنت عثمانیہ پہ بغاوت کریں، اور انہوں نے پھر یہ کیا تھا کہ حجاز ریلوے کی تباہی بھی انہوں نے کی تھی۔ یعنی معاملہ کیا تھا کہ آپ ذرا امیجن کریں کہ دمشق سے لے کے مدینہ تک ریلوے چل رہی۔ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ دمشق سے لے کے مدینہ تک پہنچنے میں 1 مہینہ لگتا تھا حج اور عمرے کے لیے، مدینہ تک۔ اگر مکہ تک آپ گئے تو اور زیادہ آپ کر لیجئے۔ تو اب وہ اتنا لمبا سفر جو مہینے تک آتا تھا، تو بیچ میں ہر طرف ہر قبیلے کا ایریا گزرتا تھا، ان کے ہوٹل ہوتے تھے، ان کے وہ معاملات چلتے ہوتے تھے، فائنینشلی اچھا تھا۔ لیکن جب ریلوے آئی تو جو 1 مہینے کا سفر ہے صرف 3 دن کا رہ گیا۔ 1 مہینے کا سفر 3 دن میں رہ گیا جب ریلوے چلی۔ تو اب یہ لارنس آف عربیہ ان صاحب نے یہ کیا کہ عربوں کو بھی کیا، ان کو بھی کیا، اور جا کے سلطنت عثمانیہ پہ بغاوت کرا دی، اور یہ پوری جو حجاز ریلوے اس کی پٹریاں ساری تباہ کر دی تھی۔ یہ 1908 میں بنائی تھی انہوں نے۔ تو آج اگر آپ دیکھیے تو آپ کو ابھی بھی یہ حجاز ریلوے ابھی تک آپ کو دمشق سے لے کے عمان تک، وہاں تک تو آپ کو ملے گی، لیکن اس سے آگے نہیں آتی۔ لیکن چلیں ایک
انہوں نے اپنی ہسٹری کے طور پر سعودی عرب کے اندر جو بھی ان کی ریلوے اسٹیشن تھے وہ آج بھی موجود ہیں. مدینہ منورہ میں بھی آپ کو نظر آئیں گے, تو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اب تک یہ صورت ہے, یہ لائن تھی پوری جو آپ کو نظر آ رہی. اب سلطنت عثمانیہ کے گورنر شریف حسین صاحب تھے گورنر. 1908 to 1924 تک وہ گورنر رہے. انہوں نے بغاوت کی تھی سلطنت عثمانیہ پہ, اور انگریزوں نے ان کو یہ پھر بینیفٹ دیا کہ چلو بھی تم بغاوت کرو, تمہیں میں بادشاہ بنا دوں گا. تو وہ پھر جارڈن, سیریا اور عراق کے حکومت بھی ان کی رہی. لیکن اس کے بعد پھر آج تک شریف حسین صاحب ہی کے پڑپوتے صاحب وہی بادشاہ ہیں جارڈن کے. اچھا, سیریا اور عراق میں بہرحال یہ ہوا کہ وہاں کی بغاوت پھر ہو گئی, اور وہاں کی ملٹری کی حکومت وہ آج تک جاری ہے. لیکن جارڈن میں ابھی تک شریف حسین صاحب کے پڑپوتے جو ہیں وہ وہی بادشاہ وہاں. اچھا, پھر 1920 میں پھر اب سپر پاور سی انگلینڈ اور فرانس, انہوں نے پھر یہی طے کیا تھا کہ چلو بھی یہ پورا جو عرب ایریاز ہے نا, ان سب کے الگ الگ ملک بنا دیں. عراق, سیریا, اور پھر یہ جو تیسرا ہے ٹرانس جارڈن جسے کہتے ہیں, جس میں یہ جارڈن, فلسطین, ایران, یہ تینوں تھے, تو ان تینوں کو الگ الگ کر لیتے ہیں. پھر اس طرح ایجپٹ, سوڈان, یمن, سعودی عرب, متحدہ عرب امارات, کویت, قطر اور بحرین, ان سارے ملکوں کی تیاری انہوں نے 1920 میں کی تھی, لیکن ایک دم نہیں ہوا, اس میں ٹائم لگا. سعودی عرب کا کیس تو یہ ہوا تھا کہ اس میں خود صحرا میں جو سلطنت عثمانیہ کی حکومت نہیں تھی, تو وہاں پہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنی ہوئی تھیں. تو آج تک جو ریاض کا کیپٹل ہے سعودی عرب کا, تو وہاں پہ ایک چھوٹی سی ریاست تھی, لیکن پھر انہوں نے کوشش کی تھی کہ ایکسٹینشن ہو جائے ان کی, اور انہوں نے کرتے کرتے شریف حسین کو بھی یہاں سے جنگ کر کے وہ لے کے پورا یہ ایریا جو آج کل سعودی عرب کا ہے, تو انہوں نے وہاں پہ حکومت بنا لی تھی. ایک دم نہیں بنی, یعنی ان کو بھی 1940 تک جا کے یہ ایک صورتحال بنی تھی, ورنہ اس سے پہلے کی چھوٹی سی ریاست تھی. اور کچھ اور چھوٹی چھوٹی ریاستیں جو پہلے بنی ہوئی تھیں, تو انگریزوں نے اور فرانس نے مل کے یہ طے کیا تھا ان کو چھوٹے چھوٹے حصے کر لو, تاکہ اس کے بعد پھر وہ پاور ان کی اتنی نہ رہے. اچھا, یہ فرسٹ ورلڈ وار جب چل رہی تھی, تو اس وقت انہوں نے یہی سوچا تھا سلطنت عثمانیہ کو ہم ختم کر لیں. تو اس وقت جو انڈیا میں مسلمان تھے, انہوں نے ایک یہ بڑی تحریک چلائی تھی, تحریک خلافت 1919 میں, اور انہوں نے بڑا احتجاج کے طور پر یہ کیا انگریزوں کو کہ بھائی تم یہ خلافت کو تو ختم نہ کرو نا. اب یہ سلطنت عثمانیہ کے بادشاہ ہی تھے, لیکن انہوں نے ٹائٹل خلیفہ کا رکھا ہوا تھا کہ رہے وہ, تو انہوں نے ایک تحریک چلائی تھی, لیکن انگریزوں نے بہرحال ان کو نہیں دیا. اچھا, دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تحریک خلافت میں ان کے جو جہاں جہاں پہ بھی وہ جلوس کرتے تھے اور پوری ایک تقریریں بھی ہوتی تھیں, تو اس میں گاندھی صاحب بھی آ کے وہ کھڑتے ہوتے تھے. یعنی وہ بھی ایک چاہتے تھے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں میں ایک اچھا اتحاد ہو جائے, تو وہ کوشش کرتے تھے, وہ بھی آ جاتے تھے. اچھا, وہ ناکام رہی. پھر مسلمانوں نے تحریک موالات ایک کی تھی 1 سال بعد کہ بھی چلو ہم یہ انگریزوں کی جتنی پروڈکٹس ہم پرچیز ہی نہیں کریں گے, لیکن اتنا چلی نہیں. پھر انہوں نے تحریک ہجرت کر دی تھی 1920 میں, کہ انہوں نے کیا کہ بھی چلو ہم جو ہے نا یہاں سے چھوڑ کے ہم چلے جائیں, افغانستان میں رہیں گے. لیکن وہ بیچارے اپنی سب چیزیں جو بیچاروں کے اپنی جتنے گھر اور سب اپنا بزنس چھوڑ کے بیچارے افغانستان گئے. افغانستان والوں نے ان کو آنے نہیں دیا. واپس آئے تو بہت سے بیچارے خود فوت ہو گئے, اور جو آئے تو وہ فائنینشلی بہت بڑا ڈیزاسٹر ہو گیا تھا. اس کو ہم انڈیا کی ہسٹری میں زیادہ ڈیٹیل میں آئیں گے کیا ہوا معاملہ. لیکن اب یہ سلطنت عثمانیہ بھی چل رہی تھی, اور اب یہ آخری عثمانی بادشاہ جن کا خلیفہ محمد ششم نمبر 6 کہہ لیں, کیونکہ محمد نام کے بہت سے گزرے ہیں, تو یہ 6 سال تک رہے. لیکن اس کے بعد پھر ان کی ملٹری ہی کی حکومت بن گئی تھی. مصطفیٰ کمال پاشا, جنہوں نے 1923
میں ان کی حکومت بن گئی اور رہی ان کی تقریباً آپ کہہ لیں 16 سال تک، 1938 تک رہی، اور انہوں نے یہ خلافت کا خاتمہ کر دیا۔